اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک، ابو بکر صدیق سے لے کر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی رسول تک، آخری صحابی رسول سے لے کر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام اور آج تک برکت کا وجود جو ہے وہ مسلم شدہ اور تسلیم شدہ ہے۔ اور آج کل کے اولیاء کرام اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے جتنے بزرگان ہیں، ان کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز یا ایک ایسی چیز جو 10 افراد کے لیے کافی ہوتی، جب یہ اولیاء کرام اس پہ دم کرتے تو وہ ہزاروں افراد کے لیے کافی ہو جاتی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے اور اولیاء کرام کے کرامات تھے کہ وہ چیز جو چند افراد کے لیے کافی ہوتی، یہ اولیاء کرام ان پہ دم کرتے تو وہ ہزاروں افراد کے لیے کافی ہو جاتی۔ بہرحال میں جب درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو تیسرا سال، جسے درس نظامی کا درجہ سوم کہا جاتا ہے، میں کوہاٹ میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی پی ڈی روڈ پہ ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، مولانا فضل ہادی رحمت اللہ علیہ، نوجوان عالم دین تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو نوجوانی میں ہی ولایت عطا کی تھی۔ جو کوہاٹ کے رہنے والے ہیں، پی ڈی روڈ کے رہنے والے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسے اللہ کے ولی تھے کہ ان کی عمر 40 یا 44 سال تھی، لیکن میں نے پورا 1 سال ان کے ساتھ مدرسے میں گزارا۔ یقین کیجیے ان کی اللہ کی ذات پر ایسے یقین تھا کہ میں نے پورے سال میں کبھی ان کو چندہ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن چندہ مانگنا گناہ نہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت رہے تھے، لیکن وہ کسی سے مانگتے نہیں۔ اور مدرسہ بھی ان کا روڈ سے کافی دور، اور مجھ سے ان کی خصوصی عقیدت تھی اور مجھے بھی ان سے محبت تھی۔ وہ جب بھی کہیں کسی کی حج مبارکباد دینے کے لیے جاتے، نکاح باندھنے کے لیے جاتے تو مجھے ساتھ لے کر جاتے، یا مدرسے کا کوئی کام ہوتا تو مجھے کہتے کہ آپ یہ کام کریں، اور مدرسے میں امامت اور خطابت کے فرائض وہ بھی میں سر انجام دیتا ان کے حکم سے، اور مدرسے کا جو خرچ ہوتا وہ بھی وہ مجھے دیتے اور میں مدرسے میں خرچ کرتا۔ بہرحال جو بات بتانے کی ہے آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ جب مجھے مدرسے کا خرچ دیتے تو وہ ایک ایسی چھوٹی سی تھیلی تھی، اس میں ان کے پیسے ہوتے، اور مجھے حضرت صاحب کہتے تھے کہ آپ نے اس کو کھولنا نہیں، بس نکال کے پیسے کسی بھی چیز کے لیے آپ کو پیسے چاہیے تو آپ نے نکال لینے اور خرچ کر لینے۔ تو میں جب پہلی بار انہوں نے تھیلی میں مجھے حوالے کی جس میں مدرسے کے پیسے تھے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے تھیلی کے نیچے ایک، اس ٹائم جو میرے خیال ہے 5 روپے کا سکہ تھا، میں بھی بھول گیا ہوں کہ 58 تھی، باہر چھوٹا سا سکہ تھا، 1 روپے کا سکہ تھا، میرا خیال ہے کہ 2 روپے کا سکہ تھا۔ تو حضرت صاحب نے ایک بزرگ سے وہ سکہ دم کرا کے اس گدی کے آخر، تھیلی کے آخر میں اسے سی لیا تھا، اور مجھے کہتے تھے کہ یہ برکت والا پیسہ ہے، اور انشاءاللہ یہ جب تک تھیلی میں ہوگا تو یہ تھیلی خالی نہیں ہوگی۔ تو آج آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی آپ میں غریب ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میرے مال و دولت میں برکت ہو، میرے بٹوے میں برکت ہو، اور اگر کوئی بہن چاہے کہ میرے پرس میں برکت ہو، اگر کوئی کاروبار کرنے والا، دکان چلانے والا، شاپ چلانے والا چاہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو، تو ان کے لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 روپے کا سکہ ہے یا 5 روپے کا ہے، آج کل 50 روپے کے سکے ہوتے ہیں، اور اگر آج آپ بار ممالک میں رہ رہے ہیں تو وہاں بھی سکے ہوتے ہیں، تو کسی بھی سکے پر آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف
پڑھ کر آپ نے 41 مرتبہ سورہ الحاق التکاثر پڑھ لینا ہے، اور آپ نے اس سکے پہ اسے دم کر لینا ہے اور اسے اپنے بٹوے میں سی لینا ہے۔ اگر پرس ہے تو اس میں سی لیں، اگر گلا ہے تو اس میں اسی طرح لگائیں کہ وہ مضبوطی سے لگا رہے۔ اگر کسی کے پاس سکہ نہیں وہ تو وہ 5 یا 10 روپے کے نوٹ پہ پڑھ کے اسے اپنے بٹوے میں سی لیں۔ لیکن کوشش کریں اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو آپ یہ عمل خود کریں۔ اگر آپ سود سے محفوظ ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں تو عمل یہ آپ خود کریں۔ اور اگر آپ 5 وقت کے نمازی نہیں، خدا نہ خواستہ آپ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، تو پہلے تو توبہ کریں۔ اگر وہ نہیں تو آپ کسی اللہ کے ولی سے یہ ان کے خصوصی درخواست کریں، ان سے یہ ایک سکہ یا 10 روپے کا نوٹ جو ہے وہ دم کرا کے اپنے پرس میں رکھ لیں۔ اللہ رب العزت جو ہے بہت برکتوں سے آپ کو نوازیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں جو ہے وہ دور فرمائیں گے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ وہ دم کر رہے ہوں تو 10 روپے کے نوٹ کے علاوہ بھی آپ تھوڑی سی چینی، تھوڑی سی چائے، تھوڑا سا آٹا بھی اپنے سامنے رکھ کر اسی بھی دم کریں، اسی جو آپ کے آٹا، چینی اور چائے کے جو برتن ہیں ان میں ڈال لیں۔ آپ ہمیشہ جب بھی وہ ختم ہونے لگے اس کے اوپر اور ڈال لیں، جب بھی وہ ختم ہونے لگے تو اس کے اوپر اور ڈال لیں۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے پناہ برکتوں سے آپ کو نوازیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔